جب سے آپ مشہور ہو گئے نا, آپ بھی کیا ہو گئے, ماڈرن, گاڑی میں گھوم رہے ہیں, یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اور وہ کیا ہے, وہ سما ٹی وی میں کس کو انٹرویو دیا تھا یار, وہ کہ لیڈیز کو انٹرویو دیا تھا نا, جو بیچاری مجھے اللہ کی قسم نہیں پتا تھا کیسے بیٹھی ہوئی ہے, کم کیمرے کے پیچھے تھی وہ, تو لڑکیوں کو انٹرویوز دے رہے ہیں اور آپ اور یہ اور سب کچھ چینج ہو گیا آپ کا, وہ بات رہی نہیں اب آپ نے. میں نے ان سے کہا مثال دو یار, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے میں اور اب میں فرق ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے آپ اس طرح سے ٹیلی ویژن میں نہیں آتے تھے آپ, اور لڑکیوں کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. میں نے کہا لڑکیوں کے سامنے میں اب بھی نہیں بیٹھ رہا, کبھی بھی ٹی وی میں نہیں آپ نے دیکھا ہو کوئی جوان لڑکی ہو اور میں اس کے ساتھ آ کے بیٹھا ہوں, اب بھی نہیں بیٹھ رہا ہو. کیمرے کے پیچھے تو اتنا تو براڈ مائنڈیڈ بنو یار, اب کوئی کیمرے کے پیچھے کوئی فون پہ بھی تو باتیں کر رہی ہوتی ہے نا. اب میں کہوں کہ نہیں, یہ تو پھر آپ ایسی چیز کر رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہو, آپ تو دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا یہ تو ہم پہلے بھی فون پہ تو پہلے بھی بات کر لیا کرتے تھے, کیمرے کے پیچھے اگر کوئی مجھ سے انٹرویو لے رہی ہے تو میں بھی کروں گا, میں اس کا فنڈامنٹلی سے کیا تعلق ہے. کہنے لگا اب آپ گاڑیوں میں گھوم رہے, یہ گاڑی یہ ادھر جا رہے ہیں, یہ گاڑی. پہلے تو آپ بائکوں پہ اور پھٹ پٹی سی کار رکھی ہوئی تھی آپ نے. میں نے کہا اب تھریڈ زیادہ ہیں, دشمنیاں زیادہ ہو گئی ہیں. مولانا عادل صاحب جب تھے نا, ان سے ہماری ملاقات ہوئی, تھریڈ آ رہی تھیں ان کو بھی ہمیں بھی اطلاعات آ رہی تھیں, تو انہوں نے بھی گارڈ نہیں رکھے, ہم نے بھی نہیں رکھے. بہت لوگوں نے کہا رکھو رکھو, ہم نے کہا بالکل ضرورت, ہم کیا, ان کا انتقال ہو گیا تو پھر میرے اوپر یہ گارڈ مسلط کیے گئے کہ اگلا انتقال آپ کا ہے, ٹھیک ہے نا. اگلا انتقال کس کا ہے, آپ کا. تو نمبر لگا ہوا ہے آپ کا, اخبار میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ رکھ لیں. تو ہمیں جب بھی کوئی مشورہ دیتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں جب مشورہ آپ کا تو خرچہ بھی آپ کا, مشورہ آپ کا تو خرچہ بھی آپ کا. تو اس کے لیے ہمیں گاڑی پھٹ پٹی گاڑی میں گارڈ, بائکوں پہ تھوڑی گارڈوں کو بٹھا کے گھوما جاتا ہے, اس کے لیے ریوو ہی بنتی ہے. اب یہ ماڈرنزم ہے بھائی, یہ جب کام کا انداز ہر زمانے میں چینج ہوگا. تو اب ہم کہیں بھی جا رہے ہیں ریوو میں یا لینڈ کروزر کسی سے لے لیتے ہیں ادھار, تو جا رہے ہیں تو اب کیا کریں یار, اب کس میں جائیں بیٹھ کے, گدھے پہ جائیں کیا؟ سادگی تو یہ کہ گدھے پہ جایا کرو بیٹھ کے. ان چیزوں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا ہو گئے, یہ میں اپنی دفاع نہیں کر رہا, میں پبلک کا مینٹل لیول بتا رہا ہوں کہ یہ مقصد کو نہیں دیکھتے, یہ ذریعہ مقصد کو کیا بنا لیتے ہیں, مقصد بنا. او بھائی کوئی تبلیغ کے لیے اگر جا رہا ہے, جہاز میں جا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, گدھے پہ جا رہا ہے تو بھی جا, تو فلم دیکھنے تو ہی جا رہا نا. میں اگر ریوو میں لینڈ کروزر میں گارڈوں کے ساتھ تبلیغ کے لیے کہیں بیان کے لیے جا رہا ہوں, آپ بولو یار کام مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, زندہ باد, بہت ہے, بیان کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر میں گدھے پہ فلم دیکھنے جا رہا ہوں سینما گھر, سادگی کے ساتھ, پھٹے پرانے کپڑے اور گدھے پہ, آپ کہہ رہے مفتی صاحب کتنے اچھے سادہ آدمی ہیں ماشاءاللہ, لوگ کیسا لگژری لائف اسٹائل, اور مفتی صاحب ابھی تک ویسے ہی سادہ ہیں جیسے 20 سال پہلے تھے, گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو جا کہاں رہا ہے یہ تو دیکھو نا. لوگ اس کو نہیں دیکھتے کر کیا رہا ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں کر کیسے رہا ہے, ذریعہ کون سا اختیار کر رہا ہے. صحابہ میں کچھ کروڑ پتی صحابہ تھے, مالدار تھے, ایسا لائف اسٹائل تھا ان کا. حضرت ابو بکر, حضرت عثمان کے اربوں روپے کے سرمائے تھے, اربوں روپے کے. اور انہوں نے یہ حدیثیں بھی سنی ہوئی تھیں کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے, صحیح حدیث ہے, وہ مال کے اثرات اس کے لباس خوراک سے جھلکنے چاہیے, یہ حدیث ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, شکل غریبوں جیسی ہے, یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. پیسہ ہے تو نظر آنا چاہیے, ہاں اپنا ہو, چندے کا نہ ہو. تو میری گاڑی چندے کی نہیں ہے یہ. حالانکہ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ جب گاڑی آپ گارڈ کے لیے لے رہے ہیں تو آپ اتنی مہنگی گاڑی کیوں لے رہے ہو, اس میں آپ چندہ لے لو لوگوں سے, چندہ یہ آپ کا یہ کی تو حفاظت کے لیے. میں نے کہا بھائی گاڑی میری, میں استعمال میں کبھی کہاں جا رہا ہوں, میرا ضمیر نہیں گوا رہا ہو تو کرتا کہ میں چندے کی, میں اپنے پیسوں قسطوں پہ لی میں نے, لیکن لے لی. حالانکہ میں چندہ بھی کر سکتا تھا, میں تو ایک اعلان کروں کروڑوں روپے چندہ جمع ہو جاتا ہے الحمدللہ. ہم نے وہ کووڈ-19 میں جو اعلان کیا تھا نا, جب لوگوں کے لیے چندے کا, جو غریب لوگوں کے لیے راشن کا, 2 دن میرا کلپ یوٹیوب پہ چلا ہے, میں نے اس کو ہٹوایا ہے, اس کے خلاف بیان کیا, بھائی مجھے اب نہیں چاہیے, اتنی رقم جمع ہو رہی ہے, میرے پاس افراد نہیں ہے, میرے پاس پوری تیاری نہیں. پھر میں نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ والوں سے رابطہ کیا, بھائی آپ کا پراپر ٹرسٹ ہے, میں آپ کو پروموٹ کروں گا. انہی کا اکاؤنٹ نمبر دیا پھر میں نے,
ہمارے لیے چندہ کرنا الحمدللہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، پھر بھی الزامات لگاتے ہیں یہ چندے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہ چندے کے پیسے کھا رہے ہیں. نہ، ہم شادی چندے کے پیسوں سے کرتے ہیں، قرضے کے پیسوں سے نہیں کرتے. چندہ تو دور کی بات. میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی میری جیب میں پیسوں کے علاوہ سب کچھ تھا اور جذبات بہت تھے الحمدللہ. شادی کے جذبات اسی طرح تھے، پیسہ جیب میں، کیونکہ 2 پہ خرچ اتنا کر چکا تھا میں ان کی لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے کہ میں بالکل یہ میں اپنی صفائیاں بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں بغیر تحقیق کے. یہ ہم پہ بھی اٹھ رہی ہیں لیکن آج کل کسی اور پہ اٹھیں گی. کہتے ہیں شادیاں کہاں سے کر رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. میری جو تیسری شادی تھی نا 2011 میں، جذبات بہت تھے، جذبات تو کبھی ختم الحمدللہ ہوئے ہی نہیں. پیسہ جیب میں سب ختم ہو چکا. کچھ سبزی والا لے کے بھاگ گیا تھا، وہ جو میں نے واقعہ سنا ہے، تو میں زیرو پہ، کاروبار تھا میرا اب بھی ہے لیکن بالکل زیرو پہ آ گیا. تو جب مہر طے ہوا نا میری جیب میں مہر کے پیسے نہیں تھے. مجھے لوگوں نے، جو دوست، قریب بھی دوست تھے، انہوں نے کہا ہم دیتے ہیں آپ کو پیسے. میں نے کہا بھائی اگر آپ قرضہ دے رہے ہو تو میرے پاس قرضہ لوٹانے کی سکت، دل میں کہا، ان سے نہیں کہا میں نے، مجھے پتا تھا نہیں ہے میرے پاس قرضہ، کیسے لوٹاؤں گا میں. فی الحال اس وقت نہیں تھی. تو میں نے رشتہ، بولو، ایسے تھا کہ رات بات طے ہوئی، صبح 9 بجے میرا نکاح تھا. رات کو میں خوشی سے سویا نہیں، گھر میں کسی کو پتا نہیں، کیونکہ گھر میں پتا ہوگا تو پھر آپ ٹینشن سے نہیں سو گے. یہ چیزیں کرنے کے بعد بتا دی جاتی ہیں، ہو گیا اب جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، پھر پٹو مارو، پھر ایک خوشی بھی ہوتی ہے، اب پٹ رہے ہیں تو صحیح پٹ رہے ہیں نا، تو نعمت بھی تو ملی ہے آپ کو. 6 مہینے کی جیل ہے دوسری شادی پہ. ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا یار 6 مہینے میں ایک اور بیوی مل جائے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، جا جیل. میں تو تیار تھا کہ کیس اگر کسی نے سسرال نے کر بھی دیا 6 مہینے وہاں بیٹھ کے تھوڑا قرآن اور اچھی طرح ریپیٹ کر لیں گے اور پکا یاد ہو جائے گا نا. تو پھر 6 مہینے میں اگر ایک بیوی مل گئی پھر ایک اور کر کے پھر 6 مہینے کے لیے 2-3 سال کی ٹینشن ہے، پورا بیویوں کا کنٹینر ہوگا آپ کے پاس. صحیح ہے، اور کیا ہے، ہمارے لیے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے یار. مرد کے لیے خدا کی قسم سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے، عورت ہے، اچھی خاندانی مل جائے آپ کو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ ریوو شیوو گاڑی شاڑی یہ تو بیکار لوگوں کے کام ہے ان چیزوں میں دلچسپی لینا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ میرے پاپا پیسے ہی نہیں. وہ ہوا یہ کہ وہ میرے ساتھ کسی نے فراڈ کر لیا تھا اصل میں. آپ کہیں ہاں کیوں کی، جب صبح 9 بجے نکاح ہو رہا ہے، جب دیلا ہی نہیں تھا تو تھا، اس کے بعد گڑبڑ ہو گئی. تو مجھے کہا بھی اس نے کہ فلاں سے پیسے لے لیں جن سے ہماری شادی ہو رہی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ، میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں. انہوں نے کہا آپ کے تو اتنے مریدین ہیں، اتنے جاننے والے ہیں، کسی سے بھی ادھار مانگ لیں. میں نے کہا یار بندہ ماں بیمار ہو اس کے قرضے کے لیے ادھار مانگ رہا ہو، اچھا لگتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ خدا نہ خواستہ کوئی کینسر میں پڑا ہوا ہو، موت کے منہ میں جا رہا ہو، بندہ مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے. وہ اگلا بولے گا ہماری ایک نہیں ہو رہی، تم تیسری کے چکر میں ہم سے پیسے مانگ رہے ہو. حالانکہ اتنا دل چاہ رہا تھا، آپ کو صحیح بات بتاؤں، بہت دل چاہ رہا تھا میرا کہ ہو جائے صبح 9 بجے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی لعنت سے بچا. میں نے کہا نہیں پھیلاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں مانگوں گا نہیں. اور میں اس لیے بھی آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شادیاں اپنے خرچے پہ ہوتی ہیں، بھیک مانگ مانگ کے. مانگنا ہمارے حضرت کی وصیت تھی کہ جس مولوی نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر لیا نا اپنی ضرورت کے لیے، قوم کے لیے مانگے سیلاب، وہ تو لازم ہے. اپنی ضرورت کے لیے ہمارے فرمایا کرتے، جس مولوی کا لفظ لیتے تھے، جس عالم مولوی نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کیا، اللہ کی ایسی پھٹکار برستی ہے کہ ساری زندگی بھیک مانگتا رہے گا، وہ کبھی اللہ اس کے خرچے پورے نہیں کرے گا.